السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. جسٹس عطر من اللہ کا اضافی نوٹ اردو زبان میں جاری کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اسے پبلک کیا گیا ہے. انفیکٹ یہ صرف جسٹس عطر من اللہ کا اردو زبان میں لکھا ہوا اضافی نوٹ نہیں ہے، بلکہ پورا جو عدالتی فیصلہ ہے اس کو بھی اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر پبلک کیا گیا ہے. اور اس کا مقصد اردو زبان میں جاری کرنے کا شاید یہ ہو سکتا ہے کہ عام آدمی کو بھی پتہ لگے کہ معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے اس حق کو استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ قومی زبان میں لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے جو ہے وہ معلومات حاصل کریں. سابق چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو ان کے دور میں ایک شہری نے ایکسیس ٹو انفارمیشن کے تحت ایک درخواست دائر کی تھی اور اس میں کچھ معلومات مانگی تھیں. پہلے جب یہ معلومات مانگی گئیں تو اس پہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کافی اس معاملے پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہچکچاہٹ کا شکار دکھائی دی. لیکن پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس درخواست کو کورٹ میں لگایا اور پھر اس کے بعد جو معلومات مانگی، ملازمین کی تعداد کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ ساری تفصیل پھر وہ ان کو فراہم کر دی اور پھر ساتھ ایک اصول بھی طے کیا کہ معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے اس کے تحت سپریم کورٹ سے بھی معلومات لی جا سکتی ہیں اور اس سے سپریم کورٹ مبرہ نہیں ہے یا اس کو استثناء حاصل نہیں ہے. اور اس پہ تفصیل میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جسٹس عطر صاحب نے اپنے ایڈیشنل نوٹ میں کیا کہا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں سابق چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو اپنے فاضل بھائی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ میں ان سے ان کی وجوہات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، متفق ہوں، اور مجھے اس حوالے سے جو ہے وہ تاہم میں کچھ اپنی اضافی وجوہات یا مروزات جو ہیں وہ اضافی وجوہات جو ہیں نا وہ اس کی دے رہا ہوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تشریح کیا اور قرار دیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 19A ہر شہری کو عوامی اہمیت کے تمام معاملات میں معلومات تک رسائی کے بنیادی حق کی ضمانت دیتا ہے. اس حق کا استعمال مناسب پابندیوں اور ضوابط کے تابع ہے. مناسب پابندیوں اور ضوابط کے تابع کی اصطلاح ہرگز قانون ساز ادارے کو کوئی صلاحیت یا اختیار نہیں دیتی اور نہ دے سکتی ہے کہ وہ آئینی طور پر تحفظ یافتہ حق کے دائرہ کار کو مختصر کرے، کمزور کرے یا محدود کرے اور کسی عوامی ادارے کو آئینی حق کے دائرہ کار سے خارج کرے. آرٹیکل 19A میں دیا گیا حق عوامی اہمیت کے تمام معاملات میں معلومات تک رسائی سے متعلق ہے، جس میں عوامی اداروں کے بارے میں معلومات بھی شامل ہیں. معلومات تک رسائی کے قانون جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے 2017 کا، یہ اس کا سادہ مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ آبادی نظر میں سپریم کورٹ کو واضح طور پر عوامی اداروں کی تعریف سے خارج نہیں کیا گیا. جیسے اس کی ایک دفعہ اس کا ایک حوالہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سندھ شفافیت اور معلومات تک رسائی کے قانون 2019، پنجاب کی اسی طرح سے قانون جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 8 غیر مبہم انداز میں کسی بھی ایسے قانون کو کالعدم قرار دیتا ہے جس حد تک وہ باب اول کے تحت دیے گئے حقوق سے متصادم ہو. مزید برآں یہ ریاست کو کسی ایسے قانون کو بنانے سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو چھین لے یا مختصر کرے یا واضح حکم کے خلاف ورزی میں بنایا گیا ہو. آرٹیکل 7 میں ریاست کی تعریف کی گئی ہے اور اس میں مجلس شورا، پارلیمنٹ اور متعلقہ صوبوں کی قانون ساز اسمبلیاں شامل ہیں. آگے چل کے اس اضافی نوٹ میں جسٹس عطر نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ جب 2017 کا قانون نافذ کر رہی تھی تو وہ آرٹیکل 19A کے تحت حقوق کو چھیننے یا کم کرنے کی نیت سے نہیں تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ کو مکمل طور پر اس قانون کے دائرہ اختیار سے خارج کر سکتی تھی یوں ایک شہری کو اس کی عوامی اہمیت کی سرگرمیوں سے متعلق معلومات تک رسائی سے محروم کرے. ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو واضح طور پر آرٹیکل 19A کے تحت شہری کے حق کے دائرہ کار سے خارج نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے مزید کہا کہ کیونکہ یہ ملک کی آخری اور اعلیٰ ترین عدالت کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی سپریم کورٹ، جو شہریوں کے حوالے سے کہ جو سپریم کورٹ کو شہری کے معلومات تک رسائی کے حق کے استعمال سے استثناء دے، آئینی طور پر ضمانت شدہ حق کو چھیننے یا کم کرنے کے مترادف ہو کہ ایسی صورت میں اس حد تک 2017 کا قانون بنیادی طور پر ضمانت شدہ حق کے متصادم کی وجہ سے کالعدم قرار ہو جائے گا. آئین کی افادیت کے اصولوں کے پیمانے اور قانون کو باطل قرار دیے جانے
سے بچانے کے اصولوں کے تحت 2017 کے قانون کو اسی طرح سے تشریح کیا جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ کو استثناء نہ دے، نہ ہی شہری کو معلومات تک رسائی کے حق کے استعمال سے روکے۔ سپریم کورٹ دیگر ریاستی شاخوں، قانون ساز اداروں اور انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے عدالتی نظر ثانی کی غیر معمولی اور منفرد طاقت استعمال کرتی ہے اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے پیمانے پر ان کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ ناقابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق کو کم کرے گی یا چھینے گی۔ یہ بھی ناقابل تصور ہے کہ اعلیٰ ترین فورم جس کو بنیادی حقوق کے تحفظ کی بھاری ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ ان حقوق کو کم کرنے یا ان کے نفاذ سے صاف جو ہے وہ انکار کر دے۔ اگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر شہری یہ سمجھے کہ بنیادی حقوق کے جو محافظ خود ان حقوق کو محدود کرنے میں ملوث ہیں تو عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا اور عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی۔ سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کی قوت اور طاقت عوام کا اعتماد پر منحصر ہے۔ کوئی شہری سپریم کورٹ سے یہ سوچ کر نہیں جانا چاہیے کہ معلومات تک رسائی کی درخواست کو قبول نہ کرنا عوامی معلومات کو چھپانے یا دبانے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ دوسرے اداروں کے اقدامات اور فیصلوں کی شفافیت اور کھلے پن کو یقینی بنا کر بنیادی حقوق کا نفاذ کرتی ہے۔ معلومات تک رسائی کا حق بدعنوانی اور بدعنوان طریقے کے خلاف ایک قلعہ ہے۔ یہ شہری کو جاننے کے قابل بناتا ہے کہ انہیں کیسے انہیں کیسے خدمات فراہم کی جا رہی ہیں اور ان کے وسائل کیسے استعمال اور خرچ ہو رہے ہیں۔ شہریوں کو بااختیار بناتا ہے اور جمہوری اقدار اور شراکت کے اصول کو فروغ دیتا ہے۔ داخلی ضوابط، انسانی وسائل سے متعلق معلومات، ججوں اور ملازمین کے حاصل مراعات اور سہولیات، سپریم کورٹ کو مختص کردہ بجٹ اور اس کے خرچ عوام کی اہمیت کے معاملات ہیں، اس لیے شہریوں کی دلچسپی کے یہ موضوع ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو مالی ضوابط اور شفافیت اور کھوکھلے پن کی نافذ کردہ پالیسیوں کے نفاذ کے سلسلے میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے انتظامی معاملات میں ان اصولوں کو زیادہ سختی سے نافذ کرے گی جو دوسروں کے لیے بیان کرتی ہے۔ یعنی وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کیس میں جو اصول سپریم کورٹ نے ایک وزیر اعظم کے لیے طے کیا، تو اطہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصول آپ باقیوں کے لیے طے کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ پورا اتریں۔ پھر اس میں مزید یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس معلومات تک رسائی کی درخواست مسترد کرنے کی کوئی وجہ نہیں جب تک کہ یہ 2017 کے قانون کے تحت بیان کردہ سے مطابقت نہ ہو۔ ہچکچاہٹ اور اس کا جائز طور پر شکوک و شبہات اور منفی تاثر کو جنم دیتے ہیں، اس طرح عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی کو فروغ دینے کے لیے انتظامی اقدامات، فیصلوں اور پالیسیوں کی شفافیت و سالمیت پر عوامی اعتماد اور بھروسہ ناگزیر ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ 2017 کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی انتظامیہ اس کی پیروی کرے کیونکہ یہ آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت حق کا نفاذ کرتا ہے، حالانکہ یہ اس پر صراحتاً لاگو نہیں ہوتا۔ عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو معلومات کے از خود احتساب، حوصلہ افزائی کے اصول کو اپنانا ہوگا، جس کے تحت عوامی مفاد کے معاملات سے متعلق تمام معلومات کو ویب سائٹ یا دیگر ذرائعوں سے ظاہر کرنا ہوگا۔ شہری کو معلومات کی فراہمی کے لیے درخواست کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ معلومات کی از خود فراہمی، از خود دستیابی کا اصول آئین کا آرٹیکل 19A کے تحت دیے گئے بنیادی حق میں مضمر ہے۔ شفافیت، کھلے پن اور آرٹیکل 19A کے تحت حق کا نفاذ، عوامی اعتماد اور ایک آزاد عدلیہ کے اصول ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی 2017 کے قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتی تھی، پھر بھی پاکستان انفارمیشن کمیشن کے ایک حکم کے جواب میں ایک خط کے ذریعے ایک شہری کو معلومات مطلوب تھی تو ان کو رسائی فراہم کی گئی۔ اور پھر انہوں نے جسٹس عطر منیلا صاحب نے اپنے اس نوٹ میں آخر میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کرنی ہوگی اور معلومات کی از خود دستیابی کو اپنانا ہوگا، نہ کہ معلومات کو روکا جائے اور یوں ایک دیے گئے بنیادی حق کی خلاف ورزی کی جائے۔ تو یہ نوٹ کے چند بنیادی پوائنٹس ہیں جو ہم نے آپ سے شیئر کیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔